رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی، پرو ہندوستان تھی. آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشت گردی آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے جب سے یہ آئے ہیں پاکستان، پہلے تو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پہ نکلائی، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی. اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا. نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے، نہ ان کی فورن پالیسی کا پتہ کیا کرنا ہے. صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر لوگوں نے بڑی قربانی دی. یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے، سب سے تباہی قبائلی علاقے میں آئی. تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ یہ اور یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہم ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی. 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے. ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائس تھا بھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی. 8.5 روپے یونٹ. آج وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو کھاد ہے اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا، ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں، چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے، ہم نے ٹائم پہ ہم نے 10 نومبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا. ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے 10 نومبر نہ کیا ہم فائن کریں گے، اور ہم نے قیمت دلوائی. تو آج کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا تماشا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں ہے اب کھادوں کے اوپر، کوئی بیج کے اوپر، پیسٹیسائڈ پہ اب کوئی سبسڈی ختم کر دیا کسانوں کے لیے. تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں. بجلی میں نے بتایا کہ 22 سے 24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. کسانوں کو جو ہم نے قرضے دینے شروع کیے تھے یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے، وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی
सब्सिडी नहीं है कर्जों पे, और जो 1800 अरब रुपए का शहबाज शरीफ ने पैकेज दिया है, ज़रा किसानों से पूछें कि वो स्वाय इश्तिहारों के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इश्तिहारों में होती है, उनसे पूछें कि ये 1800 अरब रुपया किधर गया, पूछें किसानों से। और मैं आज अपनी पंजाब की हुकूमत को भी कहना चाहता हूँ कि देखें, मैंने बड़ी डिस्टर्बिंग एक चीज़ पढ़ी है कि अब ये जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने कहा कि वो जनवरी में जाके शुगर क्रशिंग करेंगे, यानी जनवरी में अगर शुगर मिल्स जाके क्रशिंग करेंगी, और उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करने दी तो हम जनवरी में क्रशिंग करेंगे। ये किसानों का माशी कत्ल होने जा रहा है। पहले तो वो गन्ने का उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, उसको कीमत कम मिलेगी। दूसरा जो सबसे खौफनाक चीज़ है कि अगर वो काटेगा नहीं अपनी फसल गन्ने की, तो उसने तो गंदम के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो वो तो देर हो जाएगी कि उसको गंदम बीजने के लिए। तो इससे तो आगे हमें और मज़ीद नुकसान होने जा रहा है। आगे हमारी गंदम का तकरीबन 20 लाख टन कम है, तो ये तो और मज़ीद नुकसान होगा। तो मैं कहूँगा पंजाब की गवर्नमेंट को और बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फौरी तौर पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें गन्ने का, और फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू करें। हमारी क्रशिंग शुरू हो गई थी जब हमारी गवर्नमेंट थी 10 तक। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपना परसों इंशाल्लाह मैं ये कल अनाउंस करूँगा मैं अपनी लॉन्ग मार्च किस दिन पहुँचेगी इस्लामाबाद। मैं वो कल दिन अनाउंस करूँगा। मैंने अपने डॉक्टर से भी कल मेरी मुलाकात है, वो भी मेरी टांग देख लेंगे, उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह कोई अगले हफ्ते का दिन दूंगा आपको। मैं फिर सारों को कहना चाहता हूँ कि हमारी जो हकीकी ज़ादी की जो जहाद है, मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि इस पर शिरकत करें। मैं सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म करता हूँ कि ये इस तरह के आज हालात मैंने मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखे। ख़ास तौर पे जो सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर है, जो मेरे ऊपर FIR, हमारे लोगों पे, ये कभी ऐसे नहीं थे। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए। मैं आज बोल्ड TV वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ बोल्ड TV हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियाँ नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पुरअमन आएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीली को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। So